حساسین کون تھے؟ حسن بن صباح کی جنت حقیقی تھی یا فرضی داستان؟ حسن بن صباح کی جنت کے بارے میں دنیا کو کیسے علم ہوا؟ تاریخ میں خودکش حملوں کا آغاز کس نے کیا؟ حسن بن صباح کا قلعہ الموت کہاں ہے؟ کیا حسن بن صباح اپنے فدائین کو حشیش پلاتا تھا؟ حسن بن صباح کو مصر سے کیوں نکالا گیا؟ حسن بن صباح کا فرقہ کیا تھا؟ حسن بن صباح سے قلعہ الموت کس نے چھینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دعا زارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل دعا زارا 999۔ تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی 2 جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعوے دار شدھات نے بنائی تھی جسے باغ ارحم کہا جاتا تھا۔ دوسری جنت حسن بن صباح کی تھی جو اس نے ایران میں واقع ایک قلعہ الموت میں بنائی تھی۔ اس جنت کے مکینوں کو فدائین یا حشاشین کہا جاتا تھا۔ یہ اس دور کے خودکش حملہ آور تھے جن کے خوف سے اس دور کے حکمران، جرنیل اور علماء تھر تھر کانپتے تھے۔ قلعہ الموت شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے کوہ البرز میں واقع ہے۔ آج اگر تہران سے تبریز بصریہ سڑک سفر کیا جائے تو تبریز سے چند میل پیچھے ایک سڑک بائیں جانب مڑتی ہے۔ اس موڑ پر قلعہ الموت کا ایک بورڈ نصب ہے، وہی قلعہ جو حسن بن صباح کا مسکن تھا، وہی حسن جسے مشرق میں فدائین تحریک کا بانی کہا جاتا ہے اور مغرب میں اسے حشاشین تحریک کا رہبر تصور کیا جاتا ہے۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق الٹیں تو ہمیں انتہائی دلچسپ روایات دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ حسن بن صباح کا اصل نام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح حمیری تھا، جو 1150 کے آس پاس ایران کے شہر قم میں ایک عرب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس گھرانے کا تعلق اسماعیلی نظاری فرقے سے تھا۔ حسن کے آباء و اجداد کوفے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ حسن کے والد کا نام علی تھا جو قم سے رے منتقل ہو گئے۔ حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم رے میں حاصل کی۔ کم عمری میں ہی وہ مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک اس نے ریاضیات، دینیات، فلکیات اور جیومیٹری کے علوم حاصل کیے۔ پھر وہ نیشا پور گیا۔ وہاں اس نے امام معافد کے مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر کچھ عرصہ اس فہم میں رہنے کے بعد رے واپس لوٹ آیا۔ یہاں اس کی ملاقات اسماعیلی فرقے کے الکبیر نامی عالم سے ہوئی جس نے اسے تبلیغ کے لیے 1078 میں مصر بھجوا دیا۔ مصر میں اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ در پردہ ان کا تعلق باطنی فرقے سے تھا۔ قاہرہ میں فاطمیوں کے دربار میں حسن بن صباح کی بڑی قدر و منزلت ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسے حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز اسے قلعے کی زندان میں ڈالا گیا، عین اسی روز اس قلعے کا ایک مضبوط برج بغیر کسی معقول وجہ کے یکدم زمیں بوس ہو گیا۔ قاہرہ میں اس واقعے کے برج کا گرنا حسن کی کرامت سمجھا گیا۔ قاہرہ میں حسن بن صباح کے چاہنے والوں نے اس واقعے کو اپنے رہنما کی بے گناہی سے تعمیر کیا۔
اس سے پہلے کہ لوگوں میں اشتعال پھیلتا، قلعہ دار نے حسن بن صباح کو ایک بحری جہاز پر سوار کروایا اور افریقہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جہاز سے اتر کر حسن پہلے حلب پہنچا اور پھر بغداد سے ہوتا ہوا اصفہان پہنچا اور ایران کے علاقے دیلوان پر توجہ مرکوز کر دی۔ 9 سال تک تبلیغ کرتا رہا۔ اس دوران اس کے حامیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس کی نظر الموت کے قلعے پر تھی، جو جنگی نقطۂ نظر سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ الموت مقامی زبان کے الفاظ علا پر عمود سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عقاب کا سکھایا ہوا۔ الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا اس کے چاروں طرف ڈھلوانیں تھیں۔ قلعے تک پہنچنے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس قلعے کو اس دور میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ حسن بن صباح نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقوں میں اپنے لوگ بھیجے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سن 1090 میں وہ وقت آ گیا جس کا حسن بن صباح کو برسوں سے انتظار تھا۔ الموت کے قلعہ دار حسین مہدی نے اپنا قلعہ حسن بن صباح کے حوالے کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس قلعے میں حسن بن صباح نے اپنے فدائیوں کے لیے ایک جنت بنائی، جس کو پانے کے لیے وہ بلا خوف و خطر موت کو گلے سے لگا لینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حسن بن صباح کی جنت ایک وسیع اور خوبصورت باغ پر مشتمل تھی۔ اس جنت میں خوبصورت دوشیزائیں، دودھ، شہد اور شراب سمیت ہر وہ سہولت دستیاب تھی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حسن بن صباح 12 سے 20 سال کے لڑکے کو فدائی بنانے کے لیے منتخب کیا کرتا تھا۔ کچھ روز تک اس کی برین واشنگ کرتا، پھر ایک روز اسے پھنک دی جاتی اور مدہوشی کے عالم میں خفیہ راستوں کے ذریعے اسے جنت میں منتقل کر دیا جاتا۔ حوروں کی قربت میں چند روز گزارنے کے بعد جب وہ واپس قلعے میں آتا تو اس جنت کو دوبارہ پانے کے لیے شیخ کے حکم پر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا تھا۔ سلجوکیوں نے 1092 میں جب قلعہ الموت کا محاصرہ کیا تو حسن بن صباح نے اپنے فدائیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو سلجوکی بادشاہ کے وزیر اعظم نظام الملک توسی کو قتل کر سکتا ہے؟ ابو طاہر ایرانی نامی ایک نوجوان نے خود کو پیش کیا۔ توسی ان دنوں نیلمان کے علاقے میں تھا۔ ابو طاہر ایک فقیر کے روپ میں اس کے پاس پہنچا اور زہر میں بھجا خنجر اسے گھونپ دیا۔ توسی کو قتل کرنے کے بعد وہ خود بھی محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن بن صباح کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ حسن بن صباح کے فدائین کے بارے میں ایک اور قصہ بھی سننے میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا۔ اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹوں سے لیس فوجوں کی ہیبت کے بارے میں ڈینگے مارنا شروع کر دیں۔ حسن بن صباح نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گیا اور وہاں پر موجود 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا کہ اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر لو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بنا چوچرا قلعے کی بلند سفیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ حسن بن صباح کا سب سے بڑا ہتھیار یہی فدائین تھے، جو مخالف حکمرانوں کے چالاک وزیروں، مشیروں، جرنیلوں اور مختلف علماء کو
قتل کرتے تھے۔ یہ نہ صرف ایران اور مشرق وسطی بلکہ یورپ اور صلیبی علاقوں میں بھی اپنے مخالفین تک جا پہنچتے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ تک بھی ایک فدائی پہنچ گیا تھا۔ سلطان اس وقت نیند میں تھے۔ فدائی نے انہیں قتل تو نہ کیا لیکن ایک تنبیہی خط ان کے سرہانے رکھ آیا۔ حسن بن صباح کے پاس نہ تو کوئی بڑی فوج تھی اور نہ ہی لامتناہی وسائل کہ جن کے بل بوتے پر وہ سلجوقوں اور فرقے کے حکمرانوں کو زیر کر سکتا، لہٰذا اس نے براہ راست جنگ کی بجائے خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کی، مذہبی مخالفین کو فدائیوں کے ذریعے قتل کروایا۔ اس وقت ایران، ترکی اور مشرق وسطی کے تمام حکمران ان فدائیوں کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے، حتیٰ کہ کئی صلیبی رہنما بھی ان فدائیوں کی بھینٹ چڑھے۔ یہ تھی حسن بن صباح کی جنت، لیکن اس جنت کی حقیقت ہمیں تاریخ میں اس طریقے سے کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس کہانی کو مشہور کرنے میں مین کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ وہ ایک اطالوی سیاح جس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سفر نامے میں مارکو پولو نے لکھا ہے کہ شیخ الجبال کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا گیا ہے جس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی، جس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں۔ ہر طرح کے ساز ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ قصہ عام ہوا اور عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے ذریعے جو 1899 میں شائع ہوا، اس ناول میں حسن بن صباح کی جنت کی تصویر کشی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے جس طرح مارکو پولو نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب حقیقت کچھ یوں ہے کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرا، تب حسن بن صباح کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ مشہور مغربی محقق پیٹر ملی، جنہوں نے 1959 سے لے کر 2005 یعنی 46 سال تک ایران، شام، حنزہ اور بدخشاں میں اسماعیلیوں اور ان کے قلعوں پر ریسرچ کی، وہ اپنی کتاب ایگل نیسٹ میں فرانسس ووڈ کی ایک کتاب ڈیڈ مارکو پولو گو ٹو چائنا کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں فرانسس ووڈ نے لکھا ہے، دراصل مارکو پولو چین نہیں گیا، بلکہ انہوں نے قسطنطنیہ اور بحر اسود سے آگے مزید مشرق کا سفر کیا ہی نہیں۔ مارکو پولو کے خیالی افسانوں کا اصل ماخذ ان کے والد اور چچا کی روایات ہیں، جنہوں نے شاید چین کا سفر کیا ہو۔ حسن دراصل ناقابل فراموش شخصیت ہیں۔ سیاست اور ملٹری اسٹریٹجی میں اس کو کمال مہارت حاصل تھی۔ اپنی کرشماتی شخصیت کی بدولت اس نے اپنے پیروکاروں کی غیر مشروط حمایت اور محبت حاصل کی تھی۔ سلجوقوں کے مقابلے میں زندگی اور موت کی جنگ میں اس نے اپنے پیروکاروں یعنی فدائین کو متحرک کیا اور ان کے ذریعے یہ جنگ جیت لی۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ خطاب ملک جوئینی حسن بن صباح اور اسماعیلی نظاریوں کے کٹر مخالف تھے۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوئینی ان کے ساتھ قلعہ پہنچا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں شاہ میں تفصیل سے حسن بن صباح کے حالات زندگی، ان کے نظریات
الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں کی عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ 12 جون 1124 کو حسن بن صباح کا انتقال ہوا۔ حسن بن صباح اپنی موت تک اپنے گھر میں رہا، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے اور علمداری کا نظم و نسق چلانے میں مصروف رہا۔ حسن بن صباح کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دبیز دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں ان کی اصل شخصیت شاید کہیں گم ہو کر رہ گئی ہو۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ زمانے نے ان کا اصل نام بھی بدل ڈالا۔ ان کا اصل نام حسن الصباح تھا، لیکن تاریخ انہیں حسن بن صباح کے نام سے یاد کرتی ہے، حالانکہ ان کے والد کا نام صباح نہیں بلکہ علی تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن حسن بن صباح کا کردار آج بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا کہ ماضی میں تھا۔ ان کے کردار پر ناول تصنیف ہوئے، کہانیاں لکھی گئیں، شاعروں نے اپنے کلام میں اس کی جنت کے حوالے دیے۔ حسن بن صباح کے فدائیوں اور اس کی جنت پر مبنی ویڈیو گیم اساسن کریڈ نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ تھی کہانی حسن بن صباح کی، ایک پراسرار شخصیت جس نے اپنے دور میں ارد گرد کے تمام بڑے حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی جنت حقیقت تھی کہ فسانہ۔ اس کے فدائین اس کے نظریے پر جان دیتے تھے کہ حشیش کے نشے میں۔ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے مائی یوٹیوب چینل دعا زارا 999۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔